کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. 10ویں صفت، 10ویں خوبی، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، تیار کر کے رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم. غور کرو آپ، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، لیکن یہاں کثرت کی شرط نہیں ہے. والمؤمنین والمؤمنات، یہاں بھی کثرت کی شرط نہیں ہے. والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے، زیادہ اطاعت کرنے والے نہیں بولے. والصادقین والصادقات، زیادہ سچ بولنے والے نہیں کہا گیا. والصابرین والصابرات، زیادہ صبر کرنے والے نہیں بولا گیا. والخاشعین والخاشعات، زیادہ ڈرنے والے نہیں کہا گیا. والمتصدقین والمتصدقات، زیادہ صدقہ کرنے والے نہیں کہا گیا. والصائمین والصائمات، زیادہ روزہ رکھنے والے نہیں کہا گیا. والحافظین فروجہم والحافظات، زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے نہیں کہا گیا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں کہا گیا. علماء نے فرمایا ہے اس سے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا، ذکر کی فضیلت کا پتہ چلتا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز. مفسرین کرام میں سے بعض نے لکھا ہے جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہے. جیسے نماز پڑھنا ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ سب ضروری ہے. روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہونا، حج کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہونا، اور پھر خانہ کعبہ ہونا، مکۃ المکرمہ جگہ ہونا، ورنہ حج بھی نہ ہوتا. زکوٰۃ کے لیے مال ہونا، 1 سال کی شرط ہے، 1 سال ہونا. لیکن ذکر کے لیے فرمایا کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں. بیٹھے بیٹھے، ٹھہرے ٹھہرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ ذکر کر سکتا ہے آدمی. اسی لیے فرمایا جو عمل سب سے زیادہ آسانی سے کرنے کا ہے اس کو سب سے زیادہ کرنا بھی چاہیے. اسی لیے عورتوں کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں ناپاکی کے دنوں میں رہتی ہے تب بھی ذکر کرنا منع نہیں ہے، ذکر کی اجازت ہے. نماز نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ بعد میں نماز کی پھر قضا کرنا نہیں ہے ان کو. روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں روزے کی قضا کرنا ہے عورتوں کو. ایسے ہی قرآن شریف کی تلاوت قرآن لے کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی لیکن درود شریف پڑھ سکتی، ذکر کر سکتی، تسبیحات پڑھ سکتی، تسبیحات فاطمی پڑھ سکتی، کلمے پڑھ سکتی، جو اذکار ہے وہ پڑھ سکتی. اب آپ غور کرو کتنا آسان ہے ذکر کرنا. اسی لیے تو فرمایا جب اوپر کی جانب چڑھو تو اللہ اکبر کہو، نیچے کی جانب اترو تو پھر سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار بتائے. مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے آنے کی دعا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء سے آنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. کتنی دعائیں موجود ہیں کتابوں میں، یہ سب اذکار میں آتا. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں میری امت کا ہر فرد، میری امت کا ہر مرد، میری امت کی ہر عورت کوئی لمحہ اللہ سے غافل نہ ہو. یہ نبی چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی، ذکر کے بارے میں کئی فضیلتیں بتائی. فرمایا ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے. فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زنگ لگی ہوئی چیز کے اوپر کوئی چیز ڈال کے زنگ کو رگڑتا ہے. ایسے ہی دل کو جب زنگ لگتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گویا ذکر سے دل کو صاف کر رہا، دل صاف ہوتا. اسی وجہ سے ذکر کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، جاتے آتے، باہر جاؤ، گھر میں رہو، دعوت میں جاؤ، مہمان جاؤ، گاڑی پر جاؤ، پیدل جاؤ، قریب جاؤ، دور جاؤ، کہیں بھی جاؤ، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ زبان تو اللہ کے ذکر میں رہے اور ہاتھ پیر کام میں رہے. زبان میں ذکر ہے لیکن کام چل رہا. فرمایا وہ سارے کام بھی عبادت بن جائیں گے.
ایک بہن کھانا پکا رہی. ایک تو کھانا پکانا وہ ہے جو ہمارے آج کے زمانے میں گانا سنتے ہوئے, میوزک سنتے ہوئے, پاکستانی ڈرامہ لگا لیے, حیدرآبادی کامیڈی لگا لیے, فون پہ نیوز لگا لیے, خبریں لگا لیے, کچھ بھی سنتے سنتے پکا رہے. لیکن ایک پکانا یہ ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکا رہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا درود شریف پڑھ رہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا رہے. یہ کھانا پکانا بھی ثواب, کیونکہ یہ بھی عبادت ہے ذکر کرنا. جس کام کو کرتے ہوئے ذکر کیا جائے گا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا. بہن گھر کے کام کاج کر رہی, گھر کو صاف کر رہی, ہاتھ تو کام میں ہے لیکن زبان ذکر میں ہے. گھر صاف کیا جا رہا, ہاتھ تو کام میں ہے لیکن زبان ذکر میں ہے. کچن صاف ہو رہا, ہاتھ تو کام میں ہے لیکن زبان ذکر میں ہے. برتن صاف ہو رہے, ہاتھ تو کام میں ہے لیکن زبان ذکر میں ہے. ہر کام عبادت بنے گا میری بہن. لہذا یہ 10ویں صفت, 10ویں خوبی تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں ان صحابیات کو سنایا جنہوں نے شوق دکھایا تھا, اور یہ سنا کر بتلا دیا گیا یہ سارے 10 کے 10 کام مرد کرو یا عورت کرو, مردوں عورتوں کی تخصیص نہیں, جو بھی کرو اللہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے. سوال یہ تھا کہ مردوں کا ذکر تو آ جاتا ہے, عورتوں کا خاص طور پہ نام نہیں لیا جاتا, تو یہاں پر بتلا دیا گیا عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا. ہر صفت میں ایمان والی عورتیں, اسلام والی عورتیں, اطاعت کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والی عورتیں, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, الگ کر کے بتایا تاکہ عورتوں کی دلجوئی ہو. اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہاں ایک جگہ اللہ نے ایسا بتا دیا, ہر جگہ تمہارا الگ ذکر نہیں کیا, الگ ذکر نہیں کیا تب بھی تم اس میں شامل ہو. یہاں الگ ذکر کر کے بتا دیا, مرد ہو یا عورت, جس میں یہ خوبی ہوگی وہ کامیاب. اور علماء نے حکمت یہ لکھی, عورتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں کیا نام لے کے, صرف ایک نام حضرت مریم کا آیا, بقیہ جہاں بھی ذکر کرنا رہا. عمران علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا تو امرات عمران, فرعون کی بیوی امرات فرعون, عزیز مصر کی عورت, نوح علیہ السلام کی عورت امرات نوح, امرات لوط, ایسے تذکرے ہوئے, نام کہیں نہیں لیے, لیکن صرف ایک نام حضرت مریم کا لیا گیا. علماء نے حکمت لکھی چونکہ ان کے والد حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے والد نہیں تھے, حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے, تو حضرت عیسیٰ کے والد کا نام تو نہیں تھا لینے کے لیے, پھر ان کے شوہر بھی نہیں تھے ان کے شوہر کا نام لینے کے لیے, تو اسی لیے اللہ پاک نے ایک تو اس لیے ان کا نام لیا, اور دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے. بعض یہ لوگ اعتراض کرتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں, بلکہ وہ بھی جواب ہو گیا اللہ کے بیٹے نہیں, مریم کے بیٹے. علماء نے بتایا اتنا خیال کیا اللہ نے عورتوں کے نام کو بتانے میں, عورتوں کو چاہیے کہ اپنے کو چھپانے کا خیال کرے, اپنی پاک دامنی کا خیال کرے.